الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 46واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 17 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 8 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ 17 اپریل کے حوالے سے یاد رہے کہ یہ یوم بدر کے طور پر منایا جاتا ہے، جب مدینہ شریف سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کے مقام پر کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی بڑی باقاعدہ جنگ ہوئی۔ چھوٹے مارکے پہلے بھی ہو رہے تھے، چھوٹے چھوٹے واقعات اس کی بنیاد بن چکے تھے، لیکن بڑا مارکہ غزوہ بدر میں بنا۔ اب وہ جو لبرل ٹولہ اور وہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے غزوہ بدر کے حوالے سے ابو سفیان کے قافلے کی نسبت سے مسلمانوں کو معاذ اللہ بطور ڈاکو بنا کر پیش کرتے ہیں اور اعتراض کھڑا کرتے ہیں اور اعتراض والی انگلی اٹھاتے ہیں اور وسوسے پھیلاتے ہیں، ان سے یہ پوچھو کہ یاجوج اور ماجوج بندوق سمیت جس پر چاہیں معاشی پابندیاں لگا دیتے ہیں، کبھی پاکستان پر، کبھی ایران پر، کبھی چین پر، تو کیا یہ ان کے معاش پر ڈاکہ نہیں ہے؟ جب کسی کے چلتے ہوئے کاروبار پہ آپ نے پابندی لگا دی، اس کے روزگار کو روک دیا، اس کے معاش کو پابندیوں میں جکڑ دیا، تو کیا یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ اور یہ بندوق کے زور پر ڈاکہ نہیں ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج جہاں سے مرضی اٹھیں اور جس ملک پہ چاہیں چڑھائی کر دیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے۔ وقت آئے گا، وقت بدلے گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے حوالے سے انشاءاللہ بہت سی باتیں آپ سے، دوستوں سے، اپنے بچوں سے کرنی ہیں، انشاءاللہ کرنی ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر کے ڈاکے کے عنوان پر ہم لوگوں نے پچھلے چند پروگراموں میں سورۃ الکہف کی ان خاص نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ 10واں رکوع اور 21ویں صدی کے آغاز میں ہونے والے 9/11 کے واقعے کو اب ہم آگے اس طرف بڑھ رہے ہیں، 10-12-1 کی طرف، یعنی پہلی خلافت کی طرف، جہاں پہ 10 اور 12 کا نظام قائم ہوگا، یعنی نظام مصطفیٰ قائم ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سورۃ الکہف میں 9/11 کو 10-12 میں بدلنے والا یہ رکوع، یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ 9/11 کو 10-12 میں بدلا خضر علیہ السلام نے۔ یہ اہم بات ہے۔ پھر یہ بات کہ سورۃ الکہف کو قرب قیامت اور یاجوج اور ماجوج کے فتنوں کے حوالے سے اہم صورت قرار دیا گیا، تو کیا اس اہم صورت میں سے مسلمانوں کے اہم اداروں نے کوئی سبق حاصل کیا؟ مکہ کے حکمرانوں نے، آل سعود والوں نے، ابن عبد الوہاب نجدی نے، اس کے پیروکاروں نے کوئی سبق لیا قرآن پاک سے؟ کیا پاکستان کی ایٹمی فوج کے سربراہوں نے، کور کمانڈرز نے قرآن پاک سے کوئی سبق لیا؟ دوبارہ سے پھر سن لیں کہ 18ویں سورت کی 77ویں آیت میں خضر علیہ السلام وہ دیوار تعمیر کرتے ہیں جس کے نیچے کے خزانہ چھپا ہوا تھا، اور اسی سورۃ الکہف میں آگے جا کے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ بھی یوں ہے کہ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے گزارش کی کہ یاجوج اور ماجوج سے بچنے کے لیے ایک سد، ایک دیوار قائم کر دی جائے۔ سد ڈیم کو بھی کہتے ہیں، اور ڈیم آپ کو یاد ہونا چاہیے بہت بڑی دیوار سے پانی روکا جاتا ہے۔ تو یہ جو سیلاب کی طرح اود کر آئے ہیں یاجوج اور ماجوج،
ان کے لیے دو جگہ پہ ذکر ہے، سورۃ القاف میں ہے اور دیوار کا ذکر ہے۔ جب ذوالقرنین علیہ السلام یاجوج اور ماجوج کا رستہ روکتے ہیں تو دیوار بناتے ہیں۔ جب زیر زمین خزانے کو ڈاکوؤں کے لوٹنے سے بچانے کے لیے دیوار تعمیر کرتے ہیں تو خضر علیہ السلام دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ ان دونوں دیواروں کا بڑا ہی آسان سبق یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے رستے میں ایسی دیوار کھڑی کر دی جائے کہ وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکیں۔ اب یہ دیوار کس نے کھڑی کرنی ہے؟ جو ذوالقرنین جیسے اہم عہدے پر فائز ہیں، یعنی آج کے وہ مکہ کے حکمران ہوں، ترکی کے حکمران ہوں، مصر کے حکمران ہوں، پاکستان کے ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، ان سب اعلیٰ عہدے داروں کا اور ان کے جو سپورٹ کرنے والے سپورٹ فنکشنز ہیں، یعنی عدالت، یعنی فوجی چھاونی، یعنی انتظامی ادارے، یہ سب بنیادی طور پہ آپ ان کو حکمران کا ایک لفظ بول لیں۔ ان کا کام ہے کہ یاجوج اور ماجوج کو عوام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے دیوار قائم کریں، یعنی یاجوج اور ماجوج کو لوگوں تک نہ پہنچنے دیں۔ اور ہو الٹ رہا ہے، یہ یاجوج اور ماجوج کو روکنے کی بجائے خود ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، ظلم کے معاہدے کر رہے ہیں، ڈاکے کے معاہدے کر رہے ہیں، قرآن کی کھلی نفی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کا استہزاء کر رہے ہیں، اور یہ سب اللہ اور رسول کے مجرم ہیں۔ جب یہ بتا دیا گیا کہ زیر زمین خزانوں کو ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے خضر علیہ السلام نے دیوار تعمیر کی، تو اب پاکستان کے کور کمانڈرز اور مکہ کے آل سعود دونوں یہ بتائیں کہ زیر زمین تیل کے خزانے، زیر زمین تانبے اور سونے کے خزانے، ان کو یاجوج اور ماجوج کے حکمرانوں سے بچانے کے لیے ان کا کردار کیا ہے؟ کیا انہوں نے بچایا؟ کیا آل سعود نے زیر زمین تیل کو یاجوج اور ماجوج سے بچایا؟ دنیا جانتی ہے کہ نہیں بچایا، بلکہ مفت سپلائی کیا، سوائے کاغذی ڈالر لے جائیں، کاغذی ڈالر لے جائیں، ضمانت نامہ لے جائیں۔ کیا ہے ایک ڈالر کی حیثیت؟ کیا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک ضمانت نامہ؟ اور 100 سال مفت تیل سپلائی کیا ہے آل سعود نے امریکہ کو، ایران نے یورپ والوں کو، اور اسی طرح پاکستان نے یہ جو بلوچستان کے زیر زمین خزانوں کا سودا خواہ چین والوں سے کیا، خواہ کینیڈا کی ٹیتھیان کمپنی سے کیا، یا جس طرح بھی یہ لوٹ مار کے سودے کیے، کیا انہوں نے زیر زمین خزانوں کو یاجوج اور ماجوج سے بچانے کا کوئی اہتمام کیا؟ یہ دونوں مجرم ہیں، پاکستانی کور کمانڈر، ان کے سارے جج، بڑے بڑے جج، ان کے سارے انتظامی ادارے، سب حکمران، اور سودا طے کیا پاتا ہے جی؟ 25% مقامیوں کا اور 75% ڈاکو لوٹ کے لے جائیں گے۔ واہ! 200 سال سے دنیا سونا نکال رہی ہے، سونے کی پروسیسنگ ہو رہی ہے، ایسی کون سی نئی بات ہے کہ آج ہمیں 25% حصہ ملے اور 75% دوسرا لے جائیں؟ سعودی عرب کے تیل کا بھی یہی حال ہے۔ یاد رہے کہ 1975 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے اور سعودی عرب کے شاہ فیصل نے آپس میں کچھ بات چیت کر کے امریکہ کے اس تیل کی قیمت کو بڑھانے کی بات کی تھی، جبکہ وہ اس وقت 90% امریکہ لے جا رہا تھا اور 10% ان بدوؤں کو دے رہا تھا، مکے والوں کو، تو بھٹو نے ان کو سمجھایا کہ بھائی کچھ تو اپنا حصہ بڑھاؤ۔ جب انہوں نے شاہ فیصل نے زیادہ کی ڈیمانڈ کی تو پھر اس کو رستے سے ہٹایا گیا، قتل کیا گیا، اور پھر بڑا احسان کر کے اب وہ 25% سعودیہ کما رہا ہے اور 75% آج بھی ماجوج لے کے جا رہا ہے امریکہ۔ یہی حال ہمارے بلوچستان کے زیر زمین خزانوں کی بندر بانٹ میں ہمارے سب انتظامی ادارے اور ہمارے کور کمانڈرز یہ سب مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے خضر علیہ السلام کے دیوار والا سبق اور ذوالقرنین علیہ السلام کے دیوار والا سبق جان بوجھ کر بھلایا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، قرآن پاک کی نفی کی ہے، قرآن پاک کا انکار کیا ہے عملی طور پر، اور یہ سب اللہ و رسول کے مجرم ہیں۔ ہاں، ان سب کو مان کیا ہے، ان کو زوم کیا ہے؟ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں مصنوعی مہنگائی کا دجل بڑھتا جا رہا ہے،
اور ادھر اسرائیل کھلے عام غزہ کے مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے، کھلے عام حملہ کر رہا ہے، مسجد اقصیٰ پر وہ پتھراؤ کر رہا ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کر رہا ہے، اور ہمارے یہ سب مکہ والے اور یہ ایٹمی طاقت والے سب سوئے پڑے ہیں اور عالمی اداروں کو پیغام دے دیتے ہیں کہ جی آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہمارے جو پاکستانی آرمی چیف، جب بھی کوئی نیا آرمی چیف بنتا ہے، اس حقیر نے بچپن سے اب تک یہ دیکھا کہ جیسے ہی کوئی نیا آرمی چیف بنتا ہے وہ جا کے آل سعود کے قدم بوسی کرتا ہے، پھر جا کے واشنگٹن والوں کی قدم بوسی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آ کے پاکستان میں ان کے کٹ پتلی ہونے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسے ہی ہے جو یہ پاکستانی کور کمانڈرز اٹھ کے جا کے آل سعود کی قدم بوسی کرتے ہیں، ان کو سلامیاں پیش کرتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ مکہ والوں نے 100 سال میں شرک کے نام پر سوائے وسوسے دینے کے، سوائے دھوکہ دینے کے، سوائے دجل دینے کے اور کچھ نہیں کیا۔ اور ابھی اگر یاجوج اور ماجوج کے ڈاکوؤں کا آپ نے مزید ایک مختلف زاویے سے تجزیہ کرنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس حقیر نے تو پچھلے پروگراموں میں قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے باتیں کی، اور کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، وہ جو امریکی حکمران ہیں، وہ جو کینیڈین حکمران ہیں، وہ جو یورپی حکمران ہیں، وہ کوئی قرآن کو تھوڑی مانتے ہیں، وہ کیسے آپ کا مقدمہ یا آپ کی بات مانیں گے؟ لیکن اب تو اللہ کے فضل سے ہمارے نیک افسران کے لیے اللہ نے ایسی خدائی مدد ظاہر کی ہے کہ جس خدائی مدد کا فائدہ لینا آل سعود پر بھی حقیقی معنوں میں لازم ہے، پاکستانی کور کمانڈرز اور ان کے متعلقہ چیلے چانٹوں کو حقیقی طور پر اس سے سبق لینا اور اس کا عملی قدم اٹھانا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا خدائی مدد ظاہر ہوئی ہے۔ خدائی مدد یہ ظاہر ہوئی ہے کہ وہ امریکی حکمران اور وہ یورپی حکمران جو قرآن کو نہیں مانتے لیکن ویٹیکن کے چرچ کو تو مانتے ہیں، بائبل کو تو مانتے ہیں، انجیل مقدس کو تو مانتے ہیں، ویٹیکن کے پوپ کی تو مانتے ہیں، اور ابھی اپریل 2023 میں ویٹیکن کے چرچ نے علل اعلان ساری دنیا کے سامنے کالونائزیشن کے معاملے میں کالونائزرز کا ساتھ دینے پر دنیا سے معافی مانگی ہے۔ کس نے؟ ویٹیکن کے چرچ والوں نے، بڑے بڑے عیسائی دنیا کے پوپ حضرات نے، پادری حضرات نے، اور انہوں نے بتایا ہے اپنی رپورٹ میں کہ کس طرح چھوٹی عمر کے بچوں کو والدین سے چھین کر کے تعلیمی اداروں میں بھیجا گیا، کس طرح ان کا جنسی استحصال کیا گیا، کس طرح تعلیم کے نام پر دجل دیا گیا، کس طرح لوٹ مار کی گئی، کس طرح ڈاکہ ڈالا گیا، کس طرح دنیا کو کالونائزیشن کا شکار بنایا گیا، اور اس پہ انہوں نے معافی مانگی ہے۔ یہ ویٹیکن کے چرچ کا مارچ 2023 کا یعنی یہ بیان ہے جو عالمی میڈیا تو ظاہر کرتا ہے لیکن پاکستانی اور مسلمان ملکوں کا میڈیا ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب بھی یاجوج اور ماجوج کے جو ہے نا چیلے چانٹے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو یورپ کے حکمران اور جو امریکہ کے حکمران جو کہ یاجوج اور ماجوج ہیں، اگر وہ ہمارا قرآن نہیں مانتے تو ویٹیکن کے پوپ کی تو مانتے ہیں، ویٹیکن کے چرچ کی تو مانتے ہیں۔ تو جب ویٹیکن کے پوپ نے یہ اعلانیہ معافی مانگی کہ بھئی ہم کالونائزیشن پر معافی مانگتے ہیں، کالونائزرز کا ساتھ دینے پر معافی مانگتے ہیں، تو یہ اتنا اہم ثبوت ہے کہ ساری دنیا کے نیک افسران، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، وہ ان کو یہ چاہیے کہ اب اس 300-400 سالہ ڈاکے کا حساب مانگا جائے، کہ جو لوٹا گیا وہ واپس کیا جائے، جو قاتل تھے ان کو سزا دی جائے، یا ان کی نسلوں سے جو سزا ممکن ہے وہ تو ممکنہ حد تک ان کو سزا دی جائے، اور جو لوٹا مال تھا وہ تو واپس طلب کیا جائے۔ یہ حقیر پہلے دن سے یہ عرض کر رہا ہے
کہ ہم لوگ ان کے مقروض نہیں ہیں۔ یہ جو آئی ایم ایف کا قرضہ ہے یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے۔ اس کی کئی مثالیں حقیر بیان کر چکا ہے، اور آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ ویٹیکن کے چرچ والے جب کالونائزیشن کو جرم قرار دیتے ہیں تو پھر ساری دنیا کے اچھے افسران پر یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ وہ اس کالونائزیشن یعنی اس ڈاکے کا حساب مانگے، سب لوٹا ہوا مال واپس مانگیں، تو ساری دنیا ان کے قرضوں سے چھوٹ جائے گی، آزاد ہو جائے گی ورلڈ بینک کی غلامی سے، آئی ایم ایف کی غلامی سے۔ صرف ایک نقطے کو آپ پکڑ لیں کہ بھئی تمہارا چرچ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ظلم کیا، تو لاؤ اب پھر اس ظلم کا حساب دو۔ جب اس ایک نقطے پر ظلم کا حساب واپس مانگ لیا جائے تو ساری دنیا قرضوں سے آزاد ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف کے منہ پہ وہ تھپڑ پڑے گا جو پڑنا چاہیے، کیونکہ اب یہ ویٹیکن کے پوپ کا فیصلہ ہے۔ اور وہ بے شرم جن کو ابھی تک شرم نہیں آئی وہ ہیں آل سعود، جو پہلے پیٹرو ڈالر کے نام پر دنیا کو دجل دے رہے تھے، اب چائنا کے ساتھ مل کر پیٹرو یوان اور روس کے ساتھ مل کر پیٹرو روبل کا فساد کر رہے ہیں۔ اور حقیر نے یہ بار بار عرض کی کہ آج کی دنیا کو آپ سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھیں کہ یاجوج اور ماجوج دو گروہوں کے درمیان لفظ حرف واو کیوں بتایا گیا؟ یاجوج ماجوج یعنی یہ ہر دو طرف سے کھیلیں گے۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے دنیا بھر میں مہنگائی کا دجل بڑھ رہا ہے، ادھر سے اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم بڑھ رہے ہیں۔ یعنی ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں مہنگائی کے فتنے کو برپا کرنے والا ہر فرد، خواہ وہ منڈی کا آڑتی ہے، خواہ وہ ایل ایم ای والا ہے، ہر وہ شخص جو مہنگائی کے دجل کو بڑھانے میں جھٹا ہوا ہے، وہ صہیونیوں کا اعلی کار شمار ہوگا، اور اس کا حشر صہیونیوں ہی کے ساتھ ہوگا، آل سعود ہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ سب جتھا بندوق کے زور پر اور ٹیکنالوجی کے زور پر اور کرنسی کے اس فارکس پیرٹی کے دجل میں دنیا کو آج بھی لوٹ رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو ہمارے کور کمانڈر حضرات اور یہ ہمارے حکمران جا کے مکہ والے آل سعود کا پیر ہی چومتے ہیں، سلامی کرنا وہ مطلب قدم بوسی ہی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم المشرکین، ایسا نہیں فرمایا گیا۔ جب بھی فرمایا گیا تو اس طرح کی آیات آپ کو ملیں گی، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس طرح کی آیات آپ کو ملیں گی کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس طرح کی آیت آپ کو ملے گی واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس طرح کی آیت آپ کو ملے گی واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یعنی مشرکوں کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ظالموں کو ہدایت نہیں ملے گی، فاسقوں کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ قرآن میں کہیں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا گیا کہ مشرکوں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کیا یہ کوئی چھوٹا نقطہ ہے؟ اس اہم ترین نقطے کو مکہ والوں نے 100 سال کیوں چھپائے رکھا؟ اور آپ کور کمانڈر حضرات کی، آل سعود کی سلامی پیش کرنے والوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے قرآن کی آیت پیش ہے، 9:19 9ویں سورۃ التوبہ آیت نمبر 19 دیکھ لیجئے گا کور کمانڈر حضرات کہ 9ویں سورت کی 19 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واللہ قسم کا انداز ہوتا ہے، اللہ خود اپنے نام کی، اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے، واللہ، اور پھر یہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ 9ویں سورت کی 19 نمبر آیت کا بیان ہے
کہ اللہ قسم کھانے کے انداز میں فرماتا ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا۔ اور یاد رہے کہ زیر زمین خزانوں کا سودا، خواہ وہ تیل ہو، خواہ وہ تانبا ہو، چاندی ہو، سونا ہو، زیر زمین خزانوں کا سودا یاجوج اور ماجوج سے کرنے والے قرآن کے کھلے منکر ہیں، خواہ وہ کسی بھی لبادے میں ہوں، خواہ وہ کسی بھی ملک میں ہوں، خواہ وہ کسی بھی مذہب و مسلک و فرقے سے ہوں۔ وہ عملی طور پر ایک خلافت، ایک نظام، ایک کرنسی کے منکر ہیں، عوام الناس کے دشمن ہیں، اور در حقیقت اللہ و رسول کے دشمن ہیں۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بنائی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سب کو اپنے ملکوں سے اب نکال دو، ان کی ایمبیسیاں ختم کر دو۔ صرف ایک ملک کی ایمبیسی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاجوج اور ماجوج سب کو دھکے دے کے نکال دیا جائے، اسلام آباد سے، مکہ سے، مدینہ سے، قاہرہ سے، استنبول سے، قسطنطنیہ سے، یہ سب مسلمان دنیا سے، سب عیسائی دنیا سے ان یاجوج اور ماجوج کو نکالے جانے کا اشارہ ہے۔ دیوار کہ لوگوں تک نہ پہنچ سکیں، یہ ہے سبق۔ اور زیر زمین خزانوں کو بچانے کے لیے 18ویں سورت کی 77 نمبر آیت میں جو خضر علیہ السلام دیوار تعمیر کرتے ہیں، اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ مڈل مین نہیں ہونا چاہیے۔ پروڈیوسر اور جو یوزر ہے ان کے بیچ میں ایل ایم ای جیسا فتنہ نہیں ہونا چاہیے، جہاں سونا پروڈیوس ہوا یا لوہا پروڈیوس ہوا اور جس نے بھی اس کو استعمال کرنا ہے یہ براہ راست لین دین کریں، بیچ میں ایل ایم ای نہ ہو۔ یہی حال منڈی کے آڑتی کا ہے کہ ایک وہ کسان جو 4 مہینے، 3 مہینے، 2 مہینے اپنی کھیتوں میں، باغوں میں، فصلوں میں محنت کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، لے کے پھل منڈی آتا ہے، اس کو ملتے ہیں جی ایک ٹرک کے پیچھے 1 لاکھ روپیہ منافع، مثال کے طور پہ بعض اوقات 50,000 بھی نہیں ملتا۔ تو منڈی میں وہ جو آڑتی بیٹھا ہے، وہ جو سرمایہ دار ہے کہ جس نے کچھ نہیں کیا، صبح ایک ٹرک خریدا، دوپہر تک یا شام تک وہ ٹرک بیچ کے فارغ ہو گیا، اس نے کمایا ایک ٹرک میں 5 لاکھ۔ تو ایک کسان نے 4 مہینے محنت کر کے کمایا 50,000 یا 1 لاکھ، اور آڑتی نے ایک دن میں کمایا ایک ٹرک میں 5 لاکھ، اور پھر آگے اس کو سارے شہر میں مہنگی سبزی اور مہنگا پھل بنا کے بیچ دیا۔ تو یہ ہے وہ سرمایہ داری نظام، یہ ہے وہ ڈاکے کا نظام کہ جس پہ قرآن اور دین اور سب ادیان یہ بتاتے ہیں، بالخصوص قرآن یہ بتاتا ہے کہ پروڈیوسر اور یوزر کے درمیان میں مڈل مین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آڑتیوں کا دجل، یہ ایل ایم ای کا دجل، یہ سب ختم کیے جانے کے لائق ہے۔ یہی سبق ہے خضر علیہ السلام کی دیوار کا، اور یہی سبق ہے ذوالقرنین علیہ السلام کی دیوار کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔